الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ کتاب الحید کا یہ دوسرا باب ہے۔ باب غسل الحائض رأس زوجها وترجیلہ۔ ہے حائضہ عورت کے بارے میں ایک کنسیپٹ وہ تھا جو یہودیوں کے ہاں پایا جاتا تھا۔ وہ حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ کھانا پینا، ایک جگہ پہ رہنے کو ممنوع سمجھتے تھے اور ان سے علیحدگی اختیار کر لیتے تھے۔ اسلام نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا کہ جس کے اندر عورتوں کی، مردوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، ساروں کی عزت اور ان کی ناموس کی حفاظت کی گئی ہے، اور جو اضافی بوجھ ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہماری شریعت کے اندر ختم کر دی ہیں۔ پچھلی شریعت پر بھی اللہ نے نہیں ڈالے تھے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ انہوں نے خود چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو اس حوالے سے امام بخاری بہت ساری احادیث لے کر کے آئے ہیں جس میں عورت اور آدمی کا آپس میں جو تعلق ہے اس کا جواز ملتا ہے۔ تو پہلی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کنتو ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، میں حیض کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے عروہ سے سوال کیا گیا کہ کیا حائضہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے یا میرے قریب آ سکتی ہے؟ تو حضرت عروہ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح عورتیں میری بھی خدمت بجا لاتی ہیں۔ یعنی اسی حالت میں وہ اپنی بھی مثال انہوں نے دی کہ میری بیوی بھی میری خدمت کرتی ہے، کسی شخص پر اس حوالے سے کوئی تنگی نہیں۔ پھر انہوں نے سیدہ عائشہ سے روایت بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ نے بتایا کہ وہ حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کنگھی کیا کرتی تھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں اعتکاف فرما ہوتے۔ آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ حائضہ ہونے کے باوجود اپنے حجرے سے ہی کنگھی کر دیا کرتی۔ تو اس سے، ان احادیث سے اور بھی بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ مرد جس طریقے سے مرد کا اور گھر کے لیے باہر جا کر کے کمانا اور پھر گھر میں آ کر بھی گھر والوں کے ساتھ کام میں شریک ہونا، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اسی طرح بیوی کا خاوند کی خدمت کرنا، تو یہ بھی محبت کے اضافے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ چنانچہ اماں عائشہ جو ہیں وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھیں، آپ کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھیں، لیکن وہاں یہ مینٹیلٹی نہیں تھی کہ جو گھر کے سارے کام ہیں وہ عورت ہی کرے گی، بلکہ ہم نے وہ احادیث بھی پڑھی، اس میں واضح طور پر بیان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، البتہ جب آذان ہو جاتی پھر آپ ایسے ہو جاتے کہ گویا ہمیں جانتے ہی نہ ہو، یعنی فوراً آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، مسجد کی جانب چل نکلتے، یا وضو کرتے، نماز کی تیاری کرتے، اس سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کی کام کاج میں ہاتھ بٹا رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں اور فطرت کے اوپر ہیں۔ یہ جو خدمت کرنا ہے عورت کا، یہ بھی ایک فطرتی چیز ہے۔ تو ہمارے کلچر سے بغاوت میں آ کے جو بعض خواتین ہیں وہ اس مغرب کے، ویسٹ کے اس پروپیگنڈے کا
بلکہ ویسٹ بھی سارا ایسی باتیں نہیں کرتا، مخصوص لابی ہے جو پھر اس قسم کے نعرے لگاتی ہے کہ اپنے کھانے خود گرم کرو، اپنے کپڑے خود استری کرو۔ تو اس میں ایک تو سوسائٹی کی طرف سے جو ایب نارمل رویہ ہے عورتوں کے اوپر، وہ ساری ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں جو اللہ نے ان پر نہیں ڈالی۔ پورے جوائنٹ فیملی سسٹم میں پورے خاندان کو سنبھالنا، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو بھی سنبھالے، بچے بھی اگنور ہوتے ہیں، خاوند بھی اگنور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بس خاندان کے اندر ناک نہ کٹے، تو اس چکر میں اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی، تو اس کے نتیجے میں پھر اس قسم کی بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اور پھر عورتوں کو بھی ان احادیث کو اپنے سامنے ماڈل بنانا چاہیے کہ جب اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کام کر سکتے ہیں تو پھر ہر مرد کام کر سکتا ہے، اور جب اس کائنات کی عظیم عورتیں سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام رضی اللہ عنہا وہ سیدنا علی کی خدمت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور چکی اپنے ہاتھوں سے پیستی ہیں، اور اماں عائشہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی ہیں، تو پھر کسی بھی عورت کو خدمت کرنے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے اگلی حدیث ہے اور اس پر یہ باب ہے، باب قراءۃ الرجل فی حجر امرأتہ وہی حائض، مرد کا اپنی حائضہ بیوی کی گود میں لیٹ کر قرآن پڑھنا۔ کیا خوبصورت جو ہے وہ عنوان ہے، اور اس میں کیا خوبصورت احادیث ہیں۔ ابو وائل اپنی خادمہ کو ابو رزین کے پاس بھیجتے ہیں جبکہ وہ حالت حیض میں ہوتی، تو وہ غلاف میں لپٹے ہوئے قرآن کو اس کی ڈوری سے پکڑ کر لے آتی۔ تو یہ تابعین کا عمل یہاں بیان کیا ہے قرآن کو پکڑنے کا۔ اور آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتکئ فی حجری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا لیتے تھے، وَأَنَا حَائِضٌ، جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی، ثم يقرأ القرآن، اور پھر آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اس سے جہاں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ حائضہ عورت کی جو جسم سے اپنے جسم کو ٹچ کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ ہستی وہ حالت حیض کے اندر جب ان کی بیوی ہوتی تب بھی وہ ان کی گود میں لیٹ کر قرآن کی تلاوت کرتے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی کی گود میں لیٹنا کوئی برا عمل نہیں ہے نا۔ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ معیوب سمجھی جاتی ہیں، بلکہ مجھے یاد ہے، اللہ تعالیٰ میری دادی امی کو جنت کے بلند مقام عطا کرے، تو میں جب میری شادی ہوئی تو میں اور میری بیوی ہم دونوں اکٹھے ایک چارپائی پر بیٹھے، غالباً میں پینتیوں کی سائڈ پر تھا اور بیوی جو تھی سرہانے کی سائڈ پر تھی۔ تو میری دادی اماں جو ہیں انہوں نے ہمیں احساس دلایا کہ ہمارے دور میں تو عورتیں جو ہیں وہ پینتیوں میں بیٹھا کرتی تھی، اور مرد جو ہمیشہ وہ سرہانے بیٹھا کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو دیکھو تم کس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے کلچر میں بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح سے مل کے کھانا کھانا یا میاں بیوی کا، اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور گود میں لیٹنا تو پھر حد ہی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جبکہ یہ عمل نہ صرف یہ کہ آپ نبی علیہ السلام نے اپنے گھر میں کیا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس عمل کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے، اور بیان کر کے ان سے سننے والے حضرات نے اسے آگے روایت کیا ہے، یہاں تک کہ کتب حدیث کے اندر
پوری سند کے ساتھ یہ احادیث جو ہیں محفوظ ہوئی ہیں۔ تو یہ جو کلچر ہے اسلام کا، جس کے اندر ان چیزوں کو معیوب نہیں سمجھا گیا، اس میں آسانی ہے۔ تو ہم اب جوائنٹ فیملی سسٹم کو تو ختم نہیں کر سکتے، یقیناً یہ آسان نہیں ہے، اس کے اپنے معاشی، نفسیاتی، تاریخی بہت سے پہلو ہیں، لیکن ہم ان احادیث کو سنا کر اپنے گھروں میں یقیناً وسعت کو پیدا کر سکتے ہیں۔ شاید پچھلی نسل میں یہ وسعت نہ آئے، مگر کم از کم ہم جو سن رہے ہیں ہم ہی اپنے اندر وسعت پیدا کر لیں، اور اپنی سے اگلی نسلوں کو، اپنے گھر میں آنے والی بہوؤں کو، یا جو اپنی اولادیں ہیں ان کو جو ہے وہ اس ان چیزوں کی اجازت دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ان کی زندگیوں کو آسان کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ اور ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے جو بر صغیر میں تکلف پایا جاتا ہے بہت زیادہ، کہ آپ قبلے کی طرف منہ کریں، آپ نے جو ہے نا یوں ہو، آپ لیٹے ہوئے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ لوگوں کو الٹا قرآن سے دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں قرآن کو، چونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے وہ قرآن مخصوص موقعوں پہ پڑھا جاتا ہے، یا اس کی کچھ صورتیں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جی چلو بیماریوں سے بچ جائیں گے، آفات سے بچ جائیں گے۔ حالانکہ قرآن تو اللہ کا پیغام ہے، اس مقصد کے لیے تو نہیں آیا کہ وہ بس بیماریوں سے بچائے آپ کو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ قرآن کی برکت سے انسان، اللہ اس پر بہت نعمت کرتا ہے، رحمتیں کرتا ہے، لیکن اصل مقصد تو یہ ہے۔ تو قرآن کو عرب جو ہے، عرب کلچر میں بالکل الگ معاملہ ہے، وہاں پہ لیٹے ہوئے بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، چلتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نہ یہ کہ جی پیٹھ ہو جائے گی، کسی کے پیچھے بیٹھ کے نہیں پڑھنا۔ یہ سارے تصورات جو ہیں وہ قرآن سے ہمیں چونکہ دور کرتے ہیں، ورنہ یقیناً ادب بہت اعلیٰ چیز ہے، ادب سے اعلیٰ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب کوئی ادب جو ہے وہ تعلق سے محروم کرنے کا ذریعہ بن جائے، تو پھر اس ادب کو، اس کی باؤنڈری لگانا ضروری ہے کہ کہاں پر کیا چیز ادب میں آتی ہے، کیا ہم نے بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کو اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گود کے اندر جو ہے وہ لیٹ کر آپ پڑھتے ہیں۔ اور اس باب سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو مس کرنا، قرآن کو چھونا، جمہور علماء کا، موسٹلی اسکالرز کا جو اس حوالے سے جو فتویٰ ہے، جو موقف ہے امت کے اندر، وہ یہ ہے کہ حائضہ عورت قرآن کو نہ چھوئے۔ البتہ غلاف کے ساتھ چھوا جا سکتا ہے، کپڑا لگا کے، اگر ہاتھوں پہ دستانے پہنے ہوں تو اس صورت میں قرآن کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اور البتہ قرآن کی تلاوت کے حوالے سے جو معاملہ ہے کہ تلاوت کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس کے اندر بھی مختلف آراء ہیں۔ تو جو زیادہ بہتر رائے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن کو چھوا جا سکتا ہے پھر اس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، پڑھنے کی کوئی ممانعت کسی دلیل کے اندر، کسی حدیث کے اندر نہیں آئی۔ البتہ بغیر کپڑے کے قرآن کو چھونے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ایک رائے وہ بھی ہے، ان اسکالرز کی بھی ہے جو کہتے ہیں کہ کپڑے کی بھی کوئی شرط حضور نے بیان نہیں کی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی لوگوں نے استنباط کیا ہے، قیاس کیا ہے، ٹھیک ہے؟ حضور نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی، لہٰذا بغیر کپڑے کے بھی آپ قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ لیکن جو امت کے جمہور ہیں، موسٹلی اسکالرز کا جو موقف ہے، ان کا جو اس حوالے سے بیان ہے، اس میں اپنی جگہ پر ایک مضبوط جو ہے حیثیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حائضہ عورت جو ہے، حیض ایک طرح کی جو ہے اس کے اندر وہ پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہوتی، اور اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوئے مگر پاکیزہ، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہاں پر پاکیزگی اختیار کیا جانا ضروری ہے۔ تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ قرآن پڑھنا بھی ہو تو ہاتھوں پہ دستانے
चढ़ा करके आप उसको खोल के पढ़ सकते हैं। अलबत्ता ज़बानी तिलावत की जा सकती है और ज़िक्र अज़कार सुबह-शाम के अपने किए जा सकते हैं, उससे ममानियत नहीं है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, सुबह-शाम की दुआएँ हैं, तीनों कुल हैं, ठीक है ना? ये तो रूटीन थी और ये नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी तालीम दी। इससे भी इस मौक़िफ़ को मज़बूती मिलती है कि कुरान पढ़ना एक नॉर्मल चीज़ था उस सोसाइटी के अंदर, ठीक है? और मुसलमानों के अंदर। अगर इसमें कोई ममानियत होती, तो हुज़ूर ज़रूर बयान कर देते, ठीक है? कि आप कुरान ना पढ़ें। तो इसलिए कुरान पढ़ने में कोई हर्ज की बात नहीं है। अगला बाब है जिसमें हैज़ का एक अरबी नाम ज़िक्र किया गया है, नफ़ास। वैसे जो निफ़ास है, उसका ताल्लुक असल में तो बच्चे की विलादत के बाद जो औरत को ब्लीडिंग होती है, उसके ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। लेकिन हैज़ को भी निफ़ास का नाम दिया गया है और इस हवाले से आप देखें कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं। उन्होंने बयान किया, मैं एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज़ आ गया। इसलिए मैं आहिस्ता से बाहर आ गई और अपने हैज़ के कपड़े पहन लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें आनुफ़िस थी? क्या तुम्हें नफ़ास आया है? तो वो कहती हैं मैंने कहा नअम, फ़दआनी तो आपने मुझे अपने पास बुलाया, फ़त्तजअतु मअहु फ़िल ख़मीला और मैं चादर में आपके साथ लेट गई। तो साथ लेटना भी मना नहीं है, ठीक है? हालत हैज़ के अंदर औरत अगर अपने कपड़े पहन लेती है और मेंसेस के लिए जो अभी मतलब पैड हैं, जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिन-जिन इलाकों में वो उनको इस्तेमाल कर रही है, तो उसके बाद उसका ख़ाविंद के साथ लेटना एक चादर में, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है? और ये उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना मामला बयान किया। इससे ये भी पता चलता है, हमारे यहाँ पर जो मियाँ-बीवी के ताल्लुक की चीज़ों को बहुत ज़्यादा उसको छुपाया जाता है। यानी ताल्लुक की चीज़ों से मुराद ये कि उसके बारे में सही रहनुमाई तक नहीं ली जाती, ठीक है? चाहे वो डॉक्टर से रहनुमाई लेनी हो या साइकोलॉजिस्ट से लेनी हो या आपने दीन के आलिम से लेनी हो कि भई ये हलाल है, ये हराम है, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिज़ाज नहीं था, ना ही उम्महातुल मुमिनीन का मिज़ाज था। वो उम्मे सलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, ठीक है? तो वो अपने इस मामले को बयान कर रही हैं। एक मकसद तो ये है कि उम्मत तक ये बात पहुँचे, यानी तौर पर तो यही मकसद है, ठीक है? उसके साथ फिर तालीम देना मकसद है। तो हमें भी चाहिए कि ज़िंदगी के जो मसाइल होते हैं, उनका जो शरई हुक्म है, वो हम ज़रूर जो है उसको सीखें। अब तो इंटरनेट है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है? और मतलब है बहुत सारे ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम बगैर शर्म के इन मसाइल को सीख सकते हैं। तो अपने बच्चों के अंदर भी ये हौसला पैदा करना चाहिए, स्पेशली जब बच्चे बुलूगत के करीब हों, बच्चियाँ जब बुलूगत के करीब हों, तो अडल्ट होने वाले हों, तो बच्चों के साथ इस तरह का ताल्लुक होना चाहिए कि वो अपने मसाइल को, अपने अंदर आने वाली चेंजिंग को बजाए इसके कि वो गली मोहल्ले के लड़कों से और लड़कियाँ लड़कियों से जो है ना इन्फॉर्मेशन ले रही हों और उसमें कोई गलत सही और कुछ नहीं पता क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो बहुत बे ज़रूरी है कि वालिदैन का अपने बच्चों से खुद ताल्लुक, वालिदैन को खुद भी दीनी मालूमात इतनी होनी चाहिए और बच्चों को भी उन्हें तालीम देनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। इसी पे हम इक्तिफ़ा करते हैं, अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें पाकीज़ा रहने और पाकीज़गी को अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।